بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، نظم کلام کے حوالے سے غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو اصول غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں بیان کیے ہیں، اس میں نظم کلام ایک اہم اصول کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ بہت تفصیل سے اس پہ کلام ہوا تھا، دو نشستوں کے اندر ابتدائی تصورات واضح ہوئے۔ مولانا امین حسن اصلاحی غامدی صاحب کے استاد ہیں، صاحب تدبر قرآن، بہت معروف محقق عالم۔ انہوں نے خود اپنی تفسیر میں اس پورے حوالے سے کیا کچھ کہا ہے، ہم جز میں چیزوں کو سمجھ رہے تھے، اسی سلسلے کو لے کے حاضر خدمت ہیں۔ حزب سابق میں تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گفتگو کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں پر ربط ٹوٹا تھا۔ میرے سامنے میزان ہے، اس کتاب کے اندر غامدی صاحب نے جو کچھ نظم کلام کے حوالے سے لکھا ہے اس کو ہم پڑھ رہے تھے۔ غامدی صاحب، آپ نے مولانا اصلاحی کی مختلف تفاسیر سے یہ نقطہ نظر کہ وہ کیا کہتے ہیں نظم کے بارے میں اختیار کر کے یہاں پہ نقل کیا ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ فقہی اختلافات سے زیادہ سنگین معاملہ گمراہ فرقوں کی ضلالتوں کا ہے۔ ہمارے اندر جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اکثر قرآنی آیات ہی کا سہارا لیا ہے۔ ایک آیت کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹا اور پھر وہ جو جی میں آیا اس کے اندر معنی پہنا دیے۔ ظاہر ہے کہ ایک کلام کو اس کے نظم اور سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کے اندر آپ جو معنی چاہیں وہ بہت آسانی سے پہنا سکتے ہیں، جن میں سے بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا تصور اس قول کا کہنے والا کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو یہاں بہت سی آیتوں کا حوالہ دے سکتا ہوں جو تحریروں اور تقریروں میں نہایت غلط بلکہ گمراہ کن معنوں میں استعمال ہو رہی ہیں، لیکن کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ذرا تکلیف کر کے یہ دیکھ لے کہ آیت کس موقع و محل کی ہے اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ قرآن کے معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کے نزدیک نظم اور موقع محل کا کوئی سوال ہی سرے سے نہیں ہے۔ ہم سبھی بتائیے گا۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک جگہ کا معاملہ نہیں ہے، متعدد آیات ہیں جن کو اگر ان کے سیاق و سباق سے نکال دیا جائے اور بالعموم پڑھی جا رہی ہوتی ہے ہمارے ہاں دعوت کے میدان میں، خطبات میں، تقریروں میں، لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، لیکن جیسی آپ اس کو اس کے سیاق و سباق میں رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وہ مفہوم مراد ہی نہیں لیا جا سکتا جو بالعموم لوگوں سے مراد لیے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ آپ اگر مختلف گروہوں کی پڑھی ہوئی آیات کو سنیں یا انہوں نے جہاں جہاں استدلال کیا ہے اس کو دیکھیں تو بہت بڑے بڑے معاملات کے بارے میں اس استدلال کو آپ بے بنیاد پائیں گے۔ ہمارے ہاں تقلید لازم ہے، ہر آدمی کہے گا، ہمارے فقہا کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں، لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم تقلید نہیں کرو گے، ایک متعین امام کی رائے پر عمل پیرا نہیں رہو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہر شخص پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جی، تم نہیں جانتے تو یاد دہانی والوں سے پوچھ لو۔ اب آپ اس آیت کو نکالیے، یہ دیکھیے کہ کیا وہ وہاں اس سیاق میں آئی ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو اسے لازماً کسی امام کی تقلید کرنی چاہیے۔ آیت اپنے سیاق سباق میں بالکل مختلف مفہوم رکھتی ہے۔ وہاں تو یہ زیر بحث ہے کہ مشرکین عرب مخاطب ہیں، مشرکین عرب کے ہاں پچھلے 2000 سال سے کوئی نبوت کی تاریخ نہیں ہے، ان کے مقابل میں انہی کے علاقوں میں، انہی کی بستیوں میں اہل کتاب بستے ہیں۔ اہل کتاب کو وہ سنتے بھی رہتے ہیں، ان سے بات بھی سنتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو یہ توجہ دلائی کہ تم پیغمبری کے بارے میں جو سوالات کرتے ہو تو جاؤ جا کے ان لوگوں سے پوچھ لو جن کے پاس پہلے سے اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ پیغمبر کس طرح آتے رہے ہیں، کیا ہدایت لے کے آتے رہے ہیں۔ آیت کا مدعا مفہوم اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھیے تو یہ ہے، لیکن آپ اس سے تقلید کے وجوب کو ثابت کر رہے ہیں، درا حالے کہ یہ نہ اس کا موضوع ہے، نہ یہ اس کا مدعا ہے، نہ الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے، نہ سیاق و سباق اس بات کی تائید کرتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ وضو کے وجوب کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں گے تو وضو کرنا ضروری ہے۔ اس میں بھی اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ آداب کا تقاضا ہے، اللہ کی کتاب ہے، بڑی برمحل بات ہے، لیکن جب قرآن سے استدلال کیا جاتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون تو آپ آیت کو نکال کے دیکھیے اس کا سیاق کیا ہے۔ وہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مخاطبین جب یہ کہتے ہیں کہ جنات اس کو الہام کرتے ہیں، یا عام طور پر قریش نے کہا رسول اللہ کے بارے میں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کہاں سے آتا ہے، یہ لوح محفوظ میں کس طرح پہنچتا ہے،
اس کو لے کر آنے والا فرشتہ کون ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ آ رہا ہوتا ہے تو پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی اس کو ہاتھ لگانے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی قرآن مجید کے شیاطین کی در اندازی سے پاک ہونے کو آیت بیان کر رہی ہے، اسی سیاق میں آئی ہے، لیکن لوگوں نے اس کا مطلب بالکل الگ لے لیا۔ اسی طریقے کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ خود ہمارے فقہا بعض موقعوں پر جب انہوں نے یہ مقدمہ قائم کر لیا کہ قرآن مجید ہی سے کوئی چیز فرضیت کے درجے میں پہنچے گی، تو بعض فرائض کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تکبیر تحریمہ جو آپ نماز کے شروع میں کہتے ہیں یہ فرض ہے، یعنی اگر یہ استدلال کیا جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز میں بالکل ظاہری ہیں، چونکہ حضور نے ان کا اہتمام کیا ہے تو یہ نماز کے لازمی ارکان ہیں، یعنی یا اعمال ہیں یا اذکار ہیں، تو ایک بات ہے، اس کا ایک موقع و محل ہے۔ لیکن جب اس کو وہ قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ربک وکبر۔ اب آپ اس آیت کو نکال کے دیکھیے کہ اس میں تکبیر تحریمہ کا کوئی پہلو زیر بحث ہے، وہاں نماز زیر بحث ہے، اس طرح کی کوئی بات سرے سے وہاں کہی نہیں گئی۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے شرک کے مقابلے میں، یعنی پیغمبر سے کہا گیا ہے اٹھ کر لوگوں کو توحید کی دعوت دے اور اپنے پروردگار کی کبریائی کا اعلان کرے۔ تو کبریائی کا اعلان کرنے کی آیت کو آپ نے تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنے اور تکبیر تحریمہ کے طور پر نماز شروع کرنے کو قرآن مجید سے ثابت کرنا چاہا۔ تو یہ تو ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، دسیوں ہیں، مثالیں دیتے چلے جائیے جن میں آیت پڑھ دی جاتی ہے دراں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس مضمون سے، کوئی اور بات بیان کر دی جاتی ہے جس کا تعلق کسی خاص کلامی مسئلے سے ہے، قرآن وہ بیان ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ کلام میں دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ہے، قرآن مجید کی آیت سے بیان کر دیا کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور یہ جو تم بت بناتے ہو، تو وہاں پر عمل کا لفظ آ گیا ہے، اس کو اس کے سیاق میں سمجھنے کی بجائے یہ کہا کہ یہ تو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خالق خود ہے۔ تو اس طرح کے جتنے مسائل متکلمین نے پیدا کیے ہیں، صوفیہ نے پیدا کیے ہیں اور دوسرے مبتدئین پیدا کرتے ہیں، ان سب میں جب استدلال کیا جاتا ہے تو اگر سیاق و سباق کو آپ نظر انداز کرنے کی مثالیں تلاش کریں تو میرا خیال ہے ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہ نقطہ آپ نے واضح کیا، مولانا نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، بات میں جو متکلم کی منشا ہے، مراد ہے، اس سے بالکل الٹ بسا اوقات چیزیں اختیار کر لی۔ ایک اور چیز مولانا نے یہاں پہ لکھی کہ فقہی معاملات تو ہوتے ہیں، اختلاف بھی ہو گیا، چلیں کہ اللہ نے بات کی تھی آپ نے غلط سمجھ لی، لیکن اس سے آگے بڑھ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے بدعات کے اوپر اور بعض جگہوں پر تو شرک کے اوپر بنیادیں رکھ دی ہیں، اسلام کے اندر سے وہ انہوں نے مفاہیم برآمد کیے ہیں، وہ خود قرآن مجید سے استدلالات کر رہے ہوتے ہیں، انہی آیتوں سے استدلالات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر کوئی علمی مسئلہ بھی زیر بحث نہیں ہے کہ آپ کا میرا کوئی غلط اختلاف ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی بنیاد پہ پوری کی پوری جو دین کی عمارت ہے وہ منظم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے علم غیب کی بحثیں، حاضر و ناظر کی بحثیں ہیں، اس طرح قبروں پہ جا کے سجدہ کرنے، سب جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتوں سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، قرآن مجید سے آپ کو استدلال کرنا ہے تو آپ قرآن مجید کے سامنے سرنگوں ہو کر جائیں، قرآن مجید کو آخری حجت سمجھ کر اس کی طرف رجوع کریں، اور رجوع کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ لفظ کے جو معنی لے رہے ہیں وہ عربیت کی روح سے معروف معنی ہے، عرب اس استعمال سے واقف ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ جملے کی تعریف آپ کیا کر رہے ہیں، جملے کی تعریف جملے کو سمجھنے کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے کسی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے۔ پھر یہ دیکھیں بات کس سیاق و سباق میں آئی ہے، آیت تطہیری کو دیکھ لیں، وہ جس سیاق و سباق میں آئی ہے کوئی شخص بادنہ تعمل اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ وہاں ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن مجید کچھ خصوصی ہدایات دے رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگوں نے بعض روایات کی بنیاد پر اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اسی طرح سے انی جاعلک للناس اماما، اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھیے تو مدعا بالکل الگ ہے، بات ہی اور ہو رہی ہے، لیکن اس سے بھی بعض لوگوں نے اپنے خاص عقائد ثابت کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ تو ایک عمومی تجربے کی چیز ہے، کوئی آدمی بھی بقائمی ہوش و حواس وہ باتیں نہیں کہہ سکتا
جو بہت سے فرقہ بند لوگ محض اپنے تعصبات کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے کے لیے کہتے ہیں. کتنی تقریریں ہیں آپ سنیے، ایسی تقریریں ہوں گی کہ معلوم ہوگا کہ اس میں تو لوگ اشش کر اٹھیں گے، لیکن اس میں جو قرآن کا مطلب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے وہ نہ پیچھے ہوتا ہے نہ آگے ہوتا ہے. قرآن مجید نے اپنے بارے میں جو یہ بات کہی ہے کہ باطل اس میں نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، تو وہ کس لحاظ سے کہی ہے؟ اگر آپ قرآن سے لفظ اٹھا لیں گے، جملے اٹھا لیں گے، تو پھر تو جس باطل کو چاہے آپ داخل کر دیں، وہ قرآن میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں کلام اپنے نظم کے ساتھ آیا ہے، اپنے سیاق کے ساتھ آیا ہے. اور جب آپ اس لحاظ سے قرآن کی طرف مراجعت کریں گے اور کھلے دل کے ساتھ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ فلاں گروہ، فلاں فرقہ، فلاں عالم کیا رائے رکھتا ہے، میں تو صحیح اصول پر یہ سمجھنا چاہوں گا کہ بات کیا کہی گئی ہے. تو اگر آپ اللہ کی کتاب کے سچے طالب بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے جتنے استدلالات ہیں وہ ہوا ہو جائیں گے. ایک نقطہ واضح ہو گیا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. مولانا لکھتے ہیں کہ اس سے واضح ہے کہ وہ چیز جو قرآن کو برہان قاطع بناتی ہے اور تعویل کے تمام اختلافات ختم کر کے امام فراہی کے الفاظ میں القرآن لا يحتمل الا تعویلا واحدہ کی حقیقت اس سے متعلق ثابت کر دیتی ہے، وہ تنہا نظم ہی ہے. استاد امام اپنی تفسیر تدبر قرآن کے بارے میں اس حوالے سے لکھتے ہیں، میں نے اس تفسیر میں چونکہ نظم کلام کو پوری اہمیت دی ہے، اس وجہ سے ہر جگہ میں نے ایک ہی قول اختیار کیا ہے، بلکہ اگر میں اس حقیقت کو صحیح لفظوں میں بیان کروں تو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ مجھے ایک ہی قول اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے، کیونکہ نظم کی رعایت کے بعد مختلف وادیوں میں گردش کرنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا. صحیح بات اس طرح منقع ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی اگر بالکل اندھا بہرا متعصب نہ ہو تو اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے، لیکن اس سے انحراف برداشت نہیں کر سکتا. ہم سب اس سب کے بعد جو کچھ اب تک ہم نے گفتگو کی، ایک نتیجہ نکلا ہے، یعنی یہ بات کہ جی قرآن مجید ایک منظم صورت میں ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے، وہ صورت کی صورت میں ہے، صورت کے اندر ایک آیات کا ایک پوری کی پوری لڑی پرو دی گئی ہے، ایک مضمون ہے، رواں دواں بات ہو رہی ہے، سیاق و سباق ہے، سب کچھ سمجھ میں آ گیا. اس سے ہم نے نتیجہ نکالا کہ اب اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھا جائے گا. اس نتیجے کے اوپر ایک اور نتیجہ مرتب ہوا کہ اب جو کچھ سمجھا جائے گا اس کا جو مفہوم ہے ہم آیت سے سمجھ رہے ہیں وہ ایک ہی ہونا چاہیے، متعین نہیں ہونا چاہیے. یہ سفر کیسے طے ہوا؟ یہ تو بدیہی بات ہے، یعنی متکلم نے کوئی مدعا ہے نا جس کو سامنے رکھ کر بات کی ہے، وہ مدعا ہمیں جاننا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب کے بارے میں یہ بتا دیا کہ وہ حجت ہے، عربی مبین میں ہے، وہ فرقان ہے، اس کو فیصلے کے لیے اتارا گیا ہے، وہی آخری نور اور ہدایت ہے جو اب تمہارے پاس قیامت تک رہے گی. تو ہم اس کے مدعا کو جاننے کی صحیح کرتے ہیں. جب اس مدعا کو آپ جاننے کی صحیح کرتے ہیں تو آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں، مختلف آراء ملتی ہیں. سوال یہ ہے کہ اس میں فیصلہ کیسے کیا جائے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تینوں مراحل سے اپنی بات کو گزاریں. لفظ سے شروع کریں، جملے تک جائیں، اور پھر سیاق و سباق کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں کیا بات کہی گئی ہے. تو سیاق و سباق کی روشنی میں جب آپ رکھ کے دیکھیں گے تو ترجیح قائم ہو جائے گی، یعنی یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم کہیں لفظ کو متعین کرنے میں غلطی کر جائیں، کہیں جملے کی تعریف کو سمجھنے میں غلطی کر جائیں، کہیں سیاق و سباق کے سمجھنے میں. لیکن اگر آپ بار بار اس عمل سے گزریں گے تو آپ اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ یہی بات ہے جو اصل میں قرآن مجید بیان کرنا چاہتا ہے. اس میں ادنا تردد بھی باقی نہیں رہتا. یہ تو ہر طالب علم کے تجربہ کرنے کی چیز ہے، اس میں کوئی مزید استدلال کی ضرورت نہیں، اور ہم لوگوں نے اپنی تفسیروں میں یہ سب کر کے دکھا بھی دیا. ٹھیک. اچھا، ہم سب عام طور پہ جو کلام منظم کلام بھی ہو، مرتب کلام بھی ہو ہمارے سامنے آتا ہے کتابوں کی صورت میں، تو اس میں ہم یہ پابندی تو نہیں لگاتے کہ لازماً متکلم ایک جگہ پر اگر کوئی جملہ لکھ رہا ہے اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں بھی پڑھیں تو اس سے ایک ہی متعین تعویل نکلے گی. بیک وقت وہ 2 3 مختلف 4 پہلوؤں سے بھی بات کرنا چاہتا ہے، وہ تو ہمارے فہم پر ہے، ہم اس کے پاس جا کر اس سے کیا مفہوم اخذ کرتے ہیں. تو متکلم کو ہم نے کیسے پابند کر دیا کہ وہ ایک ہی متعین بات ہم تک پہنچا رہا. ہو سکتا ہے اس آیت میں 2 پہلو اس نے رکھے ہوئے. یہ اصل میں لفظ ایک ہی، یہ عجیب و غریب چیز ہے، اور حیرانی ہوتی ہے جب پڑھے لکھے لوگ بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. مطلب ہے ایک مدعا،
وہ مدعا اپنے اندر 10 پرتیں رکھ سکتا ہے، بہت اہم 10 جہتیں رکھ سکتا ہے، 10 پہلو رکھ سکتے ہیں. یعنی میں جب بات کرتا ہوں تو میرے پیش نظر کوئی مدعا ہوتا ہے، میں کسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ چیز کیا ہے، اس کو تعویل واحد کہا جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ متضاد باتیں، متناقض باتیں ایک ہی وقت میں مراد لے لی جائیں. یہ بات ہے جو امام فرائی نے بیان کی ہے، میرا خیال ہے ہر معقول آدمی یہ کہے گا کہ یہی ہونا چاہیے. یعنی جب وہ بات بیان کی جا رہی ہے، اس سے آپ نے ایک مفہوم اخذ کر لیا، تو اب اس مفہوم کے کچھ لازمی تقاضے ہیں، کچھ اس کے اندر اشارات بیان ہوئے ہوں گے، اس پر آپ غور کریں گے، اس پہ کچھ مصداقات بیان کیے جائیں گے، اس کے اوپر آپ غور کریں گے، اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں ایک تعویل ہے، تو وہ تعویل کے اندر بعض چیزیں ہیں جو مطلوب ہیں، بعض اس سے رویے پیدا کرنا مقصود ہے، تو یہ سارا عمل اس کے اندر ہو رہا ہوگا. یعنی متکلم کا مدعا کیا ہے؟ یعنی آپ ایک بات کہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، جملہ بناتے ہیں، پھر کلام وجود میں آ جاتا ہے. جو لوگ بھی لکھتے ہیں وہ اپنی کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے جب بات کی ہے تو کیا بات پہنچانا چاہیے، اسی کو متکلم کا مدعا کہا جاتا ہے. تو وہ اپنی 10 جہتیں رکھ سکتا ہے، 10 پرتیں رکھ سکتا ہے، اس کے اندر بڑے غوامض ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے محور پر کھڑا ہوگا. یعنی متکلم نے کس چیز کو سامنے رکھ کر گفتگو کی ہے، اس میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں متکلم کے پیش نظر یہاں 2 باتیں ہیں، تو اسے بتانا چاہیے کیسے 2 باتیں ہیں، یہ ہوتا ہی نہیں کہیں بھی. ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. مولانا امین احسن اصلاحی کے ان تفصیلی اقتباسات کو نقل کرنے کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میزان میں کہ قرآن کا یہی نظم ہے جس کی بنا پر اس نے اپنے مخاطبین کو جب اپنی مانند کوئی کلام لانے کے لیے کہا تو متفرق آیات نہیں بلکہ ایک یا ایک سے زیادہ صورتیں ہی پیش کرنے کا مطالبہ کیا. 2 قرآن مجید کے مقامات ہم صاحب آپ نے مختصر پیش کی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے تو جاؤ اور اس کے مانند ایک ہی سورہ ہی بنا لاؤ، اور اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زعماء ہیں انہیں بھی بلا لو اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو. اور دوسری سورہ ہود کی ایک آیت آپ نے نقل کی ہے، کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو پھر تم بھی اس طرح کی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. اچھا ہم صاحب، یہ بظاہر تو بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن کیا ان آیات میں جس طرح آپ نے خود بتایا کہ استدلال کیا جاتا ہے، صورت کہا گیا ہے، تو صورت کیا اس پہلو سے کہا گیا ہے، یا صورت ایک عمومی طور پہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید چونکہ صورتوں میں ہے تو کہا کہ کوئی صورت بنا کر لے آؤ، یا صورت پورے کے صورت کے اندر ایک مضمون ہوتا ہے، وحدت ہے، اس کے اندر مثال طور پہ یہ مرتب آیات ہوتی ہیں، اس پہلو سے کہا گیا، کیسے واضح ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں تو استدلال اس سے کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی پہلی وحدت تو آیت ہے. یعنی آیتیں ہیں نا قرآن مجید میں، جیسے ایک نظم میں اشعار ہوتے ہیں، جی، تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ، سورہ کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ اپنی جگہ پر ایک مضمون کی وحدت ہے. اب جب وہ ایک وحدت ہے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ وہ کس لحاظ سے وحدت ہے، یعنی سورہ کو سورہ کیوں بنایا گیا ہے. آیات کا مجموعہ ترتیب دینا ہے تو اس کے لیے کوئی الگ عنوان قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ کسی چیز پر کوئی عنوان قائم کرتے ہیں یا اس کو کوئی الگ صورت دیتے ہیں تو اس کے پیش نظر کوئی مقصد ہوتا ہے. ہمارے علماء، میں نے یہ مثال دی تھی، حدیث کی کتابیں ترتیب دیتے ہیں، اس میں بھی حدیثیں جمع کرتے ہیں، اس پر ایک باب کا جب وہ عنوان قائم کر دیتے ہیں تو ہر عاقل وہاں یہ طے کرتا ہے کہ یہ باب کیوں قائم کیا گیا ہے. امام بخاری کے ابواب پر لوگ گھنٹوں گفتگویں کرتے ہیں کہ یہ باب انہوں نے کیوں قائم کیا ہے، وہ کیوں ضرورت پڑ گئی. اس لیے کہ جب روایتیں تو ہزاروں ہیں، ان میں سے 5 یا 10 یا 15 روایتوں کو جمع کر کے ان پر ایک عنوان قائم کر دیا گیا ہے، تو کوئی مصنف بھی یا کوئی شخص بھی جب کوئی کام کرتا ہے تو بے معنی تو نہیں کرتا. کیٹیگرائزیشن کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ صورت مقابلے میں لاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اعجاز کا اظہار اس کی سورہ ہی میں ہوا ہے. تو اعجاز کے اظہار کے ظاہر ہے کہ سب پہلو ہوں گے، یعنی اسلوب بیان کیا اختیار کیا ہے، مضمون کیا ہے، مضمون کو ادا کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا ہے، مضمون میں کیا ندرت پائی جاتی ہے، مضمون کس شان کا ہے، ساری باتیں ہوں گی. تو ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو محض آیت سے پیش کی جا سکے، وہ سورہ ہی کی بنیاد پر پیش کی جائے گی. نقطہ واضح ہو گیا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ مدرسہ فراہی کے ائمہ نے اپنی تفسیروں میں اس نظم کو جس طرح مبرہن کر دیا ہے، اس کے بعد اب اس کے وجود اور عدم وجود پر تو کسی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن اس کی نوعیت کیا ہے، اسے چند نکات کی صورت میں ہم یہاں
بیان کیے دیتے ہیں. ایک ایک نقطے کو لیتے ہیں. ہم سب 4 نکات آپ نے بیان کیے ہیں. پہلا نقطہ ہے کہ ہر سورہ کا ایک موضوع ہوتا ہے جو ان تمام اجزاء کے لیے ایک رشتہ وحدت کی حیثیت رکھتا ہے جن سے سورہ میں مضمون کی تعریف ہوتی ہے. اسے ہم روح کی طرح سورہ کے پورے وجود میں سرایت کیے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم سب بتائیے گا جو پہلا نقطہ ہے یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کہ ایک موضوع متعین کر دیا, اب اس کے اندر جو جو مضامین آ رہے ہیں ہم نے سورہ کو بار بار پڑھ کے دیکھا کہ جی اس کا موضوع کیا ہوگا, چونکہ سورہ نے خود تو نہیں بتایا کہ جی میرا موضوع کیا ہے. تو آپ پڑھ لیں گے تو پڑھنے کے بعد پھر جب ہم آیات پڑھیں گے اس کو پھر موضوع سے جوڑنے کی کوشش کریں گے. یہ پورا پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو بالبداہت اس کا مضمون بتاتا چلا جاتا ہے کہ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے, کہاں پہنچے. یعنی مرکزی نقطہ کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ تو سورہ کو پڑھنے ہی سے معلوم ہوگا. دنیا میں جب بھی آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں اگر ابواب کو تقسیم کر دیا گیا ہے تو ہر باب کا مطالعہ کریں گے, شروع سے آخر تک اس کو دقت نظر سے دیکھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مصنف نے یہاں کس چیز کو موضوع بنایا. لیکن مصنف تو وہاں لکھ دیتا ہے جی ہم سب کہ اس کا موضوع کیا ہے. اللہ نے تو یہاں نہیں لکھا. اگر لکھ دے تو اس کی عنایت ہے, نہیں لکھے گا تو پڑھ کے دیکھ لیں گے. اس لیے کہ ہر آدمی نے مطالعہ کرنا ہے نا, مطالعہ کیے بغیر تو کوئی چیز بھی واضح نہیں ہوتی. جب کسی نے موضوع لکھ دیا, نیچے مضمون وہ ہے جس کا موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں, پھر کیا کریں گے؟ تو اصل میں تو اس مضمون ہی نے بتانا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے. تو جب ہم ایک سورہ کو پڑھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں مخاطبین کون ہیں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے, بہت بڑی سورہ ہے, لیکن جیسے ہی آپ شروع سے آخر تک سورہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور تدبر کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سورہ میں اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے, اور اہل کتاب کو خطاب کر کے انہیں رسول اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. اور یہ دعوت اتمام حجت کے اسلوب میں, یعنی ہر پہلو سے اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے. یہ چیز اتنی واضح ہے کہ اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت ہی نہیں ہے. مخاطب کون ہے وہ بھی لفظوں میں بیان ہو جاتا ہے, ان سے بات کیا کی جا رہی ہے ہر جملہ بتا رہا ہے کیا بات کی جا رہی ہے, ان کی تاریخ سنا کے ان کو دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے وہ 10 جگہوں پر لفظوں میں بیان ہو گئی ہے. تو اس میں کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں تردد ہوتا ہے؟ اس کے بعد سورہ میں خطاب کا رخ تبدیل ہوتا ہے اور اہل کتاب کے بجائے مسلمان موضوع بن جاتے ہیں. انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ امت تو اب جو کچھ کرنا تھا کر چکی, تمہیں اب ان کی جگہ لینی ہے تو تمہیں اللہ کی شریعت دی جائے گی. وہ شریعت یہ ہے, اس کے آداب یہ ہے, اس کے حدود یہ ہیں, اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اٹھو. ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اس وقت ایک بڑی ضرورت جہاد و انفاق ہے, چنانچہ وہ مضمون شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اتنا واضح نظم ہے کہ اس میں ادنیٰ درجے میں تردد نہیں ہوتا. ہاں البتہ بعض جگہوں پر بعض مضامین کے بارے میں زیادہ تدبر کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ اہل علم نے کر کے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے. ہر طالب علم کا حق ہے کہ اس پر غور کرے, غور کرنے کے بعد اگر اس کے ذہن میں کوئی دوسری چیز آتی ہے وہ اس کو واضح کر دے. ٹھیک. اچھا اب آپ فرماتے ہیں کہ سورہ کا ایک موضوع ہے, یہ موضوع کی تعین کا عمل چونکہ انسان کریں گے, ظاہری بات ہے, اور انسان اپنے مطالعے کی حد تک اپنے جو اس کے پاس ٹولز دیے گئے اس کی روشنی میں وہ موضوع متعین کریں گے. تو اس میں بھی عین امکان ہے کہ موضوع کی تعین کے باوجود جو ہے وہ 2 موضوعات کی لوگ تعین کر لیں. ایک صاحب علم اس کو پڑھے اور کہے جی میرے نزدیک تو مرکزی مضمون اس میں یہ ہے, اور دوسرا کہے میرے نزدیک مرکزی مضمون یہ ہے. تو پھر جو مولانا نے بات فرمائی تھی کہ جو نظم ہے اور اس کی رعایت سے آپ سورہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بنیادی بڑے حد تک اختلاف ختم ہوتے, تو اختلاف تو بنیادی سورہ کے موضوع میں بھی باقی رہ سکتا ہے. سورہ کا موضوع دین پر اثر انداز نہیں ہوتا. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دین کے احکام, دین کی ہدایات, جن میں دین میں کوئی چیز فرض, واجب, مستحب بیان کی جاتی ہے وہ متعین ہے. اس کے لیے تو قرآن مجید سے باہر بھی اگر آدمی کھڑا ہو جائے تو اتمام حجت کے درجے میں وہ سب کچھ منتقل ہو چکا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. قرآن سے استدلال کرنا ہوتا ہے کسی بھی چیز پر. جب آپ استدلال کرنا شروع کرتے ہیں تو اب جو آدمی اختلاف کر رہا ہے وہ بھی قرآن سے استدلال کرے گا, تو اس کا استدلال یا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا. تو اگر فرض کیجئے کوئی اختلاف ہوگا تو وہ جگہ موجود ہے جہاں سے اس اختلاف کو دور کیا جا سکتا ہے. یہ بتانا مقصود ہے, یہ کہنا نہیں ہے کہ جس وقت خدا کا پیغمبر آ جائے گا تو پیغمبر تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور پیغمبر کی بعثت اللہ تعالیٰ کی اپنی تائید سے ہوتی ہے اور وہ اس کو عصمت دیتے ہیں, لہٰذا ساری دنیا اس کے سامنے جھک جائے گی. اختلاف ہوں گے بھائی, اختلاف دور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ اس سے واضح ہو جاتا ہے.
نقطہ واضح ہوا ہم سب. دوسرا جو آپ نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اصل مضمون کے ساتھ سورہ میں بالعموم ایک تمہید بھی ہوتی ہے اور خاتمہ بھی. سورہ کے مضمون کو ہم بعض صورتوں میں فصول اور پیروں میں اور بعض میں صرف پیروں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پیر مضمون کے وقفوں اور فصول اس کے تغیرات کو نمایاں کرتی ہیں. تمہید اور خاتمے کی آیات بھی اسی طرح اپنے مضمون کے لحاظ سے بعض مقامات پر پیروں میں تقسیم ہو جاتی ہے. یہ بھی ہم سب مختلف جب آپ نے مطالعہ کیا قرآن مجید کا تو یہ جو ہمارے یہاں اصول ہوتا ہے استقراء کا کہ آپ نے دیکھا مستقل ایک ہی جگہ پر ایک ہی کام ہو رہا ہے تو اس سے ایک اصول یا ایک نتیجہ مرتب کر لیا. تو پورے قرآن مجید میں یہی آپ کو نظر آتا ہے کہ جس طرح ہمارے عام طور پہ اگر آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں ایسے لکھتے ہیں تو اس میں ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے, ایک مین باڈی ہوتی ہے, کنکلوژن ہوتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ موضوع جو زیر بحث ہے اس کی کوئی تمہید ہوگی, اس کا کوئی خاتمہ ہوگا اور بالعموم یہی ہوگا. اور پھر جو اندر کانٹینٹ ہے ہمارے یہاں عام طور پہ چیپٹرز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر کہیں پر پیروں میں ہے اور کہیں پہ فصول میں. یہ پیرے اور فصول میں بھی کیا فرق ہوتا ہے بتائیے؟ نہیں دیکھیے, پیرے تو ہماری ہر تحریر میں ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایک جگہ پہ قلم رکھتے تھے آخر میں اٹھا لیتے تھے جی. لیکن اب تو آپ کوئی چیز انگریزی میں پڑھیں, اردو میں پڑھیں, کہیں بھی پڑھیں, پیرا کیا چیز ہے. جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری بات میں فطری وقفے آتے ہیں. یعنی ہم بات شروع کرتے ہیں, اس میں جملے ربط کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, پھر اس میں ایک خاص طرح کا وقفہ آتا ہے جس میں ہم مضمون کو کسی دوسری طرف موڑتے ہیں یا آگے بڑھاتے ہیں تو وہاں پیرا بن جاتا ہے. اسی اصول پر میں اپنی تحریر میں پیرے بناتا ہوں, اسی اصول پر آپ بناتے ہیں. یہی پیرے قرآن مجید پہ اگر غور کیا جائے دریافت ہو جاتے ہیں. اچھا. چنانچہ ہمارے اس زمانے میں بعض جلیل القدر اہل علم نے یہ پیراگرافنگ کی ہے. اچھا. اس سے پہلے رکوع کی صورت میں جو علامتیں مقرر کی گئی ہیں اس میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے. یعنی مضمون میں وقفہ کہاں آتا ہے تو اس مضمون کے وقفے سے مراد یہ ہے کہ بات ایک جگہ سے شروع ہو کر رخ بدل کے اب آگے بڑھ رہی ہے. تو بات ایسے ہی آگے بڑھتی ہے. دنیا میں جب بھی کوئی تحریر لکھی جاتی ہے یا گفتگو کی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی ربط میں بولتے چلے جاتے ہیں, بلکہ ایسے ہی آپ اس کو تقسیم کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. یہ فطری تقسیم ہے جو ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا ہے تو اس میں بھی آیتیں ہوں گی. آیتیں تو اصل میں قرآن مجید کے آہنگ کو, اس کی موسیقیت کو, اس کے فواصل کو جیسے آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ایک خاص طرح کا سجا پیدا کر دیتی ہیں. وہ یہ کام کرتی ہیں. وہ محض جملے نہیں ہوتے. یعنی آیت میں بعض اوقات 2 یا 3 جملے ہوتے ہیں لیکن وہ آیت بن کر اپنا ایک خاص آہنگ پیدا کر لیتی ہے. پھر ظاہر ہے کہ وہ آیات ملتی چلی جاتی ہیں تو ایک پیرا بن جاتا ہے. اس پیرے میں اگر کوئی بہت بڑی سورہ ہے جیسے سورہ بقرہ ہے یا آل عمران ہے تو فصول بھی بن جاتے ہیں. یہ ہم بھی بعض اوقات کرتے ہیں کہ ایک لمبے مضمون میں فصول قائم کر دیتے ہیں. آپ اسی کتاب میں دیکھیے ایمانیات کا باب میں نے قائم کیا ہے. اب اس میں آگے پھر فصول ہے, سب ہیڈنگز اس کو. ظاہر ہے کہ وہ فصول میں پھر یہ ہے کہ ایمانیات 5 ہیں تو ظاہر ہے 5 ایمانیات کو الگ الگ فصول میں بیان کیا جائے گا نا. تو یہ تقسیم در تقسیم مضمون کی ہوتی چلی جاتی ہے. بعض صورتوں میں یہ بڑی صورتیں ہیں تو وہاں پہ تقسیم فصول میں بھی چلی جاتی ہے. چھوٹی صورتوں میں بعض اوقات پیرا بھی نہیں ہوتا. مثلا انا اعطیناک الکوثر میں کوئی پیرا بھی نہیں ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ صورتوں میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں تحریر میں ہوتا ہے, یعنی بغیر پیراگراف کے ایک مختصر سی چیز ہے. جیسے سورہ اخلاص ہے, قل هو اللہ احد, یعنی ایک ہی لہجے میں آپ پوری بات 4-5 آیتوں میں بیان کر دیتے ہیں. کبھی 2 پیراگراف مل کے 3 پیراگراف مل کے ایک سورہ بن جاتی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی سورہ ہے تو اس میں مضمون کو فصول میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ پہلے اگر اہل کتاب سے خطاب کیا گیا تھا تو یہ ایک فصل بن گئی. اب اگر اس کے بعد خطاب کا رخ موڑا گیا ہے تو ایک دوسری فصل وجود میں آ جائے گی. تو یہ وہ تقسیم ہے کہ جو ہمارے ہاں دنیا کی ہر کتاب میں ہوتی ہے. قرآن مجید میں بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو اپنے تصورات کے تحت ہی یہ دیکھیں گے کہ یہاں ہم کس طرح لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ مضمون میں کس طرح سے ارتقاء ہو رہا ہے, کیسے فاصلے پیدا ہو رہے ہیں, کیسے مضمون ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں جن کو سامنے رکھ کر اس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب ایک چیز بتائیے گا, رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آیات کی صورت میں اس کو مرتب کروا دیا. آیتیں کہاں ختم ہو رہی ہیں وہ بھی توقیفی طور پہ طے کر دیا گیا ہے. یہ جو دوسرا معاملہ ہے اس کو کیوں نہیں طے کیا گیا؟ مثال کے طور پہ جب دوبارہ ایک دفعہ سے قرآن مجید کی ترتیب دی جا رہی تھی تو وہاں پر جیسے آیتوں
کی پلیسمنٹ کو کہیں پر اوپر نیچے کیا گیا تو وہاں پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے کہ یہاں پر یہ دیکھو یہ ختم ہو گئی بات، یہاں پہ یہ پیرا ہے، کوئی اس طرح کی علامت، کوئی اس طرح کی چیز جب انہوں نے نہیں کی تو ہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنے کا سلسلہ رسول اللہ نے بند نہیں کیا، ہمارے ہاتھوں میں دے کر ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم اس پر تدبر کریں۔ تو یہ مطالبہ ہی بالکل غلط مطالبہ ہے، یعنی بنیادی اسٹرکچر تو مصنف واضح کر دے گا، اس کے بعد پھر آپ کام کریں، آپ اس کتاب کو پڑھیں، آپ اس پر غور کریں تو اس کی ترتیب کیا ہے، اس میں حسن کیا ہے، اس میں بات کس طرح سے بتائی جا رہی ہے وہ سامنے آتی رہتی ہے۔ یہ تو قرآن مجید پر دنیا میں انسانوں نے کام کرنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، ایسے ہی سامنے آئے گا۔ ٹھیک، واضح ہو گیا ہم سب۔ جو تیسری چیز آپ نے اپنے نتیجے کے طور پہ یہاں پہ بیان کی ہے وہ یہ کہ یہ پیرے اور فصول ربط آیت کے طریقے پر نہیں بلکہ تمثیل، تعلیل، تاصیل، تکمیل، سوال، جواب، تفریع، نتیجہ، اعتراض، تنبیہ، تقابل، تشابہ، عود الی البدع، استدراک اور اس طرح کے بعض دوسرے پہلوؤں سے باہم دیگر متعلق ہوتے اور سورہ کو ایک مربوط کلام بناتے ہیں۔ یہ جو باقی کی چیزیں ہیں آگے ان کو تو ہم سمجھتے ہیں، بتائیے گا آپ نے فرمایا کہ ربط آیات کے طریقے پر نہیں بلکہ کسی اور طریقے پر ہیں، وہ طریقے کیا ہیں ان کو ہم لیتے ہیں، لیکن ربط آیات کا کیا طریقہ ہوتا ہے جس سے لوگ عام طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ پیرے اور فصول ربط آیات کے طریقے پر؟ یہ ایک غلط فہمی لوگوں کو ہوئی ہے، اس کی نفی کی گئی ہے کہ جب آپ قرآن پر غور کریں تو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آیت ہے اور اس سے پچھلی آیت سے اس کو جوڑ دیا جائے، اس میں تکلف ہوتا ہے۔ آپ کو پورے پیراگراف کو متعین کرنا چاہیے، بات کہاں سے چلی ہے، پھر اس کے وقفے طے کرنے چاہیے۔ چنانچہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جن دو بزرگوں نے بڑا غیر معمولی کام کیا ہے، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اور پھر استاذ امام نے، تو انہوں نے پہلے پیراگرافنگ کی ہے قرآن مجید کی، یعنی وہ وقفے متعین کیے ہیں جن میں مضمون التفات پیدا کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی جانب آگے بڑھتا ہے۔ تو مضمون کے آگے بڑھنے کو جب آپ متعین کر لیتے ہیں تو پھر آیت موضوع نہیں رہتی بلکہ وہ پورے پیراگراف کا مدعا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب ان میں کیا تعلق پیدا ہوتا ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ تعلق کی یہ قسمیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک طالب علم کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تعلق ایسے ہو سکتا ہے، مثلا اوپر اگر ایک سوال ہے تو ہو سکتا ہے کہ آگے جواب نقل ہوا ہو سکتا ہے کہ کچھ اعتراضات سامنے رکھ کر پے در پے اعتراضات کے جوابات آ رہے ہوں اور اعتراض نقل نہ کیا جا رہا ہو۔ تو اس طرح کے جو ربط کے پہلو ہیں وہ کیسے تلاش کرنے چاہیے ان کی جانب رہنمائی کی گئی۔ ٹھیک، اچھا ہم سب جو پیرے ہیں ان کی جب آپ تعین کرتے ہیں تو یہ خود جو آیات آگے زیر بحث ہیں ان کے معنی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں ابتدا ہی میں آتا ہے کہ جس وقت سیدنا موسیٰ دنیا میں آئے اور پھر فرعون نے عذاب کیا تو قرآن مجید نے کہا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ بلا کا ترجمہ بالعموم جو ہے وہ آزمائش سے کیا جاتا ہے، آپ نے عنایت سے کیا، اس لیے کہ جو آپ کے نزدیک پیرا ہے وہ از نجینا سے شروع ہو رہا ہے کہ جب ہم نے نجات دی۔ تو اب یہ جو پیراگرافنگ ہے یہ بھی اصل میں نظم ہی کی ایک صورت ہوتی ہے، اور جب تک آپ پیراگرافنگ کو نہیں سمجھتے خود آیت اٹھی کہاں سے ہے، یعنی اس کا سیاق کے بہت پیچھے تک جا رہا ہے یا قریب پیچھے تک جا رہا ہے، اس سے معنی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ تو جملے تک میں بھی یہی کام کرنا پڑتا ہے، یعنی جب آپ لفظ کو سامنے رکھ کے غور کرتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، بات کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، پیچھے کوئی سوال تو نہیں تھا جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو سیاق و سباق سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو سیاق و سباق کو متعین کرنے کے لیے آپ اس کلام کو پہلے جانتے ہیں کہ وہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ سیاق و سباق کوئی باہر پڑی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کو آپ نے دریافت کرنا ہے، اندر بات کہاں سے ہو رہی ہے۔ تو وہ کلام کی تحلیل کے بغیر کیسے دریافت ہو جائے گا؟ یہ کلام کی تحلیل کا عمل ہے۔ جب آپ پیراگرافنگ کرتے ہیں یا جب آپ فصول متعین کرتے ہیں، جب آپ طے کرتے ہیں کہ یہ تمہید تھی، یہ خاتمہ ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں اس پورے کلام کی تحلیل کی جا رہی ہے، یعنی کلام کس طریقے سے شروع سے آخر تک پہنچا ہے اس کو آپ نے سمجھا ہے۔ تو سمجھانے کے عمل کے لیے پھر آپ بتاتے ہیں دیکھیے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، یہ اب اصل خطاب شروع ہو گیا ہے، اس میں اب یہ پہلو ہے جس پر گفتگو کی جائے گی۔ اس میں ہر قدم کے اوپر آپ کو پیچھے بھی دیکھنا ہوتا ہے، آپ کو آگے بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیچھے سے ایک کلام مربوط ہوتا ہے، بعض اوقات وہ آگے کے لیے تمہید بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا میں جب بھی کسی کلام کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہ چند جو الفاظ آپ نے استعمال کیے صرف ان کے معنی بتا دیجیے گا۔ تمثیل کیسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ نے کسی بات کو بیان کیا پھر اس کے لیے کوئی مثال بیان کر دی۔
جیسے کہ سیدنا مسیح کو آپ دیکھیے کہ وہ مثالوں پر مثالیں دیتے چلے جاتے ہیں، تو قرآن مجید میں بھی بہت سی تمثیلات آئی ہیں، ان میں ایک بات کو مثال میں ڈھال کر مدعا کو واضح کیا جاتا ہے۔ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے جو کچھ اللہ کی ہدایت پائی تھی کیسے اس کو اب برباد کر رہے ہو، تو آگے مثال دی کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو دن بھر سوت کاٹتی رہی اور اس سے پہلے کہ اس سے کوئی کام لیتی اس نے اس کو خود ہی تار تار کر کے بکھیر دیا۔ تو یہ تمثیل گویا پہلے جو بات بیان کی گئی ہے اس کو واضح کرتی ہے۔ تو اوپر اور نیچے کا تعلق کس چیز سے پیدا ہوا؟ تمثیل سے پیدا ہوا۔ واضح ہو گیا۔ تعلیل کسے کہتے ہیں ہم سب؟ یعنی آپ نے ایک بات بیان کی، پھر اس کی وجہ بیان کرنا شروع کر دی۔ یعنی آپ نے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ یہ بات ہم نے کہی ہے اس لیے کہی ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ میں نے کہی ہے اس لیے کہی ہے کہ الفاظ لائیں، بلکہ وہ باہمی ربط ذرا تدبر کریں گے تو خود معلوم ہو جائے گا کہ اوپر ایک بات کہی گئی تھی، اس کے نیچے در حقیقت اس کی حکمت واضح کی گئی ہے، اس کا سبب بیان کیا گیا ہے، اس کے پس منظر کو واضح کیا گیا ہے، یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کو بیان کیا گیا ہے، تو اسے ایک لفظ تعلیل سے ادا کرتی ہے۔ ٹھیک، تاصیل کا کیا مطلب ہے ہم سب؟ یعنی آپ نے کچھ فروع بیان ہو رہی تھی، ان کو آپ نے بیان کر دیا، بہت سے احکام تھے ان کو بیان کر دیا۔ سورہ بقرہ میں اس کی بڑی اچھی مثال ہے، جہاں لوگوں نے کچھ سوالات کیے ہیں تو وہاں پے در پے قرآن مجید نے ان سوالوں کا جواب دیا ہے، لیکن جب آپ اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک اصل سے مربوط ہے۔ وہ اصل کیا ہے؟ وہ جہاد و قتال کا حکم ہے۔ وہ جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا یا انفاق کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ سارے سوال اس سے پیدا ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو یہ گویا آپ نے فروع کو ان کی اصل سے متعلق کر دیا۔ اب یہ متعلق کرنے کا عمل جب ہو جائے گا تو پھر بات کہاں سے شروع ہوئی، سوالات کیوں آگے نقل ہونا شروع ہو گئے، یہ آپ پر واضح ہو جائے گا۔ ٹھیک، تکمیل کسے کہتے ہیں ہم سب؟ بات کرنا شروع کی تھی، اس بات کے کچھ مقدمات واضح کیے گئے تھے، اب آخر میں آ کے آپ نے ایک ایسی بات کہنا چاہیے کہ گویا ہر لحاظ سے بات مکمل ہو جائے، بات واضح ہو جائے اور اس کی تاکید بھی ہو جائے۔ تو ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایک گفتگو کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں اور پھر آخر میں ایک تکمیلی پیراگراف لکھ دیتے ہیں جو گویا بات کو بالکل کنکلوڈ کر دیتا ہے، تو اس کو اس میں بیان کیا گیا۔ ٹھیک، تفریح کسے کہتے ہیں ہم سب؟ جسے پہلے تاصیل تھی اس کے مقابل میں تفریح ہے۔ یہاں مختلف احکام بیان ہوئے جو فروع کی حیثیت رکھتے تھے، اصل کی طرف رہنمائی ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایسا نہیں، بلکہ آپ اصل کو بیان کرتے ہیں اور اس سے پھر فروع نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کہیں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اصل پہلے آ جاتی ہے، فروع بعد میں آ جاتی ہیں، کہیں فروع پہلے آ جاتی ہیں، اصل بعد میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک، تو اس کے دونوں پہلوؤں کو ان دو لفظوں سے ادا کرتی ہے۔ تنبیہ اور تقابل یہ بھی بیان کیجیے گا۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں، قانون بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد توجہ دلاتے ہیں، بس کہ خبردار کرتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ یہ تنبیہ وہی اردو زبان کا لفظ ہے، کسی کو متنبہ کرنا۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ میں بہت سی باتیں اپنی صفات کا حوالہ دے کر بیان کی ہیں، بلکہ صفات کا حوالہ اکثر و بیشتر تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک، اور تقابل؟ ایک بات بیان کی گئی کہ یہ لوگ ہیں جو اگر غلطی کا طریقہ اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے تقابل میں اب قرآن بیان کرے گا کہ جو لوگ صحیح رویہ اختیار کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جہنم کا بھی وہاں ذکر آ جائے گا، اس کی تصویر آ جائے گی، اس کے تقابل میں کبھی جنت مختلف گروہ زیر بحث ہوں گے، جیسے کہ شروع میں آ گیا صحابہ کرام جو اس وقت ایمان لا چکے ہیں، ان کی ایک تصویر سامنے رکھی کہ انہوں نے یہ ایمان قبول کیا ہے، ان کے اندر اس کا ظہور اس طریقے سے ہوا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اس کے برخلاف، اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر اس کے بھی مقابلے میں کہا کہ ان کے اندر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کھل کر سامنے نہیں آ رہے بلکہ منافقانہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ تقابل ہے، ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے، ایک صورتحال کا دوسری صورتحال سے۔ ٹھیک، یہ ہم بھی کرتے ہیں کلام میں، قرآن میں بھی اس کی بہت مثالیں ہیں۔ تشابہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ آپ نے ایک قوم کی مثال دی، آپ نے ایک دوسری قوم کی مثال دے دی۔ اس کو خود قرآن نے لفظوں میں بیان کیا ہے، مختلف قوموں کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ آخر میں کہا کہ تشابہت قلوبہم، یہ دیکھو ان کا رویہ بھی وہی تھا، ان کا رویہ بھی وہی ہے۔ تو بعض اوقات رویوں کو مقابل میں رکھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہوتے کہ یہ ہم رکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ یہ ساری گفتگو جس جو آپ فرما رہے ہیں
ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو عام طور پر دنیا میں جو کتابوں کا سانچہ ہوتا ہے یا لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے انہیں کہ قرآن میں بعض اوقات وہ الفاظ نہیں ہوتے، لیکن آپ دونوں باتوں کا تقابل کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں کس چیز کو کس کے مقابل میں یا کس چیز کو کس کے مشابہ ٹھہرا کر بات آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ ٹھیک، آخری دو چیزیں ہم سب، عود الی البدا اور استدراک، اس سے کیا مراد ہے؟ عود البدا کا مطلب یہ ہے کہ بات جہاں سے شروع کی تھی خاتمے میں وہی بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مثلا سورہ توبہ ہے تو اس میں بات یہاں سے شروع کی ہے کہ اب تمہیں ایک بڑے قتال کے لیے نکلنا ہے، اس کے بعد مشرکین سے کیا کرنا ہے، اہل کتاب سے کیا کرنا ہے، منافقین سے کیا کرنا ہے، یہ سب بیان کرنے کے بعد آخر میں جا کے سورہ کی یہ کہا کہ اب اٹھو اور جو یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریب منکرین موجود ہیں ان کے خلاف اقدام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ گویا عود البدا ہے، یعنی وہ بات جو ابتدا سے کہی جا رہی تھی آخر میں آ کے اس کی پھر تاکید کر دی۔ گویا سورہ جہاں سے شروع ہوئی تھی آخر میں اسی مضمون پر آ کر ختم ہو گئی، تو اس کو عود البدا سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ابتدا کی طرف مضمون لوٹ گیا ہے۔ اور استدراک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات رہ گئی تھی، اب اس کو آگے کوئی استثناء بیان کرتے ہوئے، توجہ دلاتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے واضح کیا گیا۔ استدراک اردو زبان میں بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں اور کسی بات کے بارے میں آپ کو پھر بتانا ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ بات اس طرح ہے لیکن اگر وہ پہلو پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کیا جائے گا۔ تو یہ استدراک بعض اوقات جملے میں ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ لیکن کیا ہے، حرف استدراک ہے، بلکہ کیا ہے، حرف استدراک ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات وہ آیات کے مجموعے میں آ جاتا ہے کہ ایک بات بیان کرتے ہوئے آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا اس پہلو کو ملحوظ رکھیے گا ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ سب استدراک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چند مثالیں ہیں، ظاہر ہے کہ کسی کلام کا بھی آپ آخری احاطہ نہیں کر سکتے، اس میں دسیوں پہلو ہوتے ہیں، وہ سب دیکھنے چاہیے۔ مثال دے کر چند چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو پیش نظر رکھیں گے تو قرآن میں کس طرح سے بات آگے بڑھتی ہے وہ سمجھنے میں آسانی۔ تیسرا نقطہ تھا، چوتھا نقطہ پڑھ کے خاتمہ کرتے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ سورہ کا مضمون ان پیروں اور فصول میں تدریجی ارتقاء کے ساتھ اپنے اتمام کو پہنچتا ہے، چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ ایک منفرد اور متعین صورت حاصل کر لیتی ہے اور اپنے وجود میں ایسی وحدت بن جاتی ہے جو ہر لحاظ سے مستقل بذات اور کامل ہوتی ہے۔ اس کی بڑی تفصیل سے غام صاحب نے وضاحت کی۔ نظم کلام کے حوالے سے غام صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے، اصولی گفتگو ہو چکی ہے۔ اب ہم ان سوالات پر آئیں گے جو عام لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں اور پھر کچھ عملی اطلاقی مثال لیں گے خود قرآن مجید سے کہ نظم کلام کی رعایت سے جب قرآن مجید کو سمجھا جاتا ہے تو ترجمہ کیسے ہوتا ہے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔